اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن پاک جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بنداس کرو۔ قرآن نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فتنوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے جس کو کرنے کا حکم دیا ہے بنداس کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھتا ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے، اللہ روزہ رکھتا ہے، اللہ حج کرتا ہے، اللہ زکات دیتا ہے، اللہ شان قربانی کرتا ہے، اللہ کوئی کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکات دیتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ صدقہ دیتا ہے، نہ فطرہ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام خدا کرتا نہیں، کرواتا ہے۔ خدا کوئی کام کرتا نہیں، اپنے بندوں سے کرواتا ہے۔ لیکن ایک ایسا موڑ آیا جہاں خود بھی کر رہا ہے اور بندوں کو بھی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی اور آل نبی پر درود، نبی اور آل نبی پر درود۔ تو پتہ چلا خدا کیا چاہتا ہے کہ محبوب پر درود پڑھو، محبوب پر سلام پڑھو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نبی کو دیا، روزہ نبی کو دیا، حج بیت اللہ نبی کو دیا، دیگر چیزیں جو کچھ بھی کائنات میں اللہ نے بنایا وہ نبی کو دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے میں بڑا ہو کر، میں زمین کا مالک ہو کر، میں آسمان کا مالک ہو کر، میں ستاروں کا مالک ہو کر، میں سورج کا مالک ہو کر، میں تمہاری جانوں کا مالک ہو کر، میں سب کا بڑا ہو کر رسول کو سب کچھ دے رہا ہوں۔ نماز اللہ سے ملی، روزہ اللہ سے ملا، زکات اللہ سے ملی، حج اللہ سے ملا، سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کو دیا۔ اور اللہ خود فرما رہا ہے میں بڑا ہو کر نبی سے محبت کر رہا ہوں اور تم بھی میرے نبی سے محبت کرو۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ نبی کو دے رہا ہے، وہ بڑا ہو کر دے رہا ہے، اپنے بندوں سے بھی مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے۔ نماز کس سے ملی؟ نبی سے ملی۔ روزہ کس سے ملا؟ نبی سے ملا۔ حج کس سے ملا؟ نبی سے ملا۔ یعنی ہر چیز نبی سے ملی، ہر چیز نبی سے ملی۔ تو اللہ خود فرماتا ہے میں کوئی کام کرتا نہیں، میرے بندوں سے کرواتا ہوں۔ جب باری درود کی آتی ہے تو میں بھی کرتا ہوں، تم سے بھی کرواتا ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ دولت پہ ناز کرتے ہیں، کچھ شکل و شباب پہ ناز کرتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو وہ امتی ہونے کو ناز کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے وہ میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے۔ قرآن ملا نبی کے صدقے سے ملا، نماز ملی نماز ملی نبی کے صدقے سے ملی، روزہ ملا نبی کے صدقے سے ملا، حج ملا نبی کے صدقے سے ملا، آج کا جن بھی جو ملا وہ نبی کے صدقے سے ملا، شان ابراہیمی جو ملی وہ نبی کے صدقے سے ملی، شان ابراہیمی بھی ملی تو نبی کے صدقے سے ملی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے کیا خوب کہا، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انسان کا ایمان لانا ضروری ہے۔ جب انسان کا ایمان مکمل کامل ہو جاتا ہے تو دنیا کے ہر چیز خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں نماز عیدین پڑھنے کے لیے، اور نماز عیدین کے کچھ اصول ہیں، اس کے اوپر ہمیں ادا کرنا ہے، اس کا ادب کرنا بہت ضروری ہے، اور ادب ہی سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر انسان کے پاس ادب نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کا پڑھنا بیکار ہے۔ انسان کے پاس ادب نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کا پڑھنا بھی بیکار ہے۔
इंसान के पास अदब नहीं है, अगर वो हज बैतुल्ला कर रहा है, अगर उसके पास अदब नहीं है तो उसका करना बेकार है। तो इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है कि बकरा जब ज़बा होता है तो उसका खून बाद में गिरता है, करने वाले के गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। बकरे का खून जो है पहले गिरता है, बकरे का जो खून है बाद में गिरता है, लेकिन कुर्बानी करने वाले के गुनाह पहले माफ हो जाते हैं। तो कुर्बानी कराने का जो मकसद है वो अपने रब को राजी करना है, अपने रब की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना है। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, किसी ने क्या खूब कहा, मुसीबत में किसी ने जब पुकारा या रसूल अल्लाह, मुसीबत में किसी ने जब पुकारा या रसूल अल्लाह, मिला है आपका फौरन सहारा या रसूल अल्लाह। खुदा जाने हमारा हाल क्या होता सरे महशर, खुदा जाने हमारा हाल क्या होता सरे महशर, अगर आपका दामन नहीं मिलता या रसूल अल्लाह। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोगों से यही मेरी आजीजाना और मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप कुर्बानी करो। अल्लाह तबारक व तआला न बकरे को देखता है, न अल्लाह की बारगाह में न बकरा पहुंचता है, न बकरे का खून पहुंचता है, न उसका चमड़ा पहुंचता है, न उसका गोश्त पहुंचता है, न उसके हड्डियां पहुंचते हैं। बकरे का कोई अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी नीयत पहुंचती है, तुम्हारा नीयत पहुंचती है। किसी भी हदीस को आप उठा कर लीजिए, अल्लाह खुद फरमाता है कोई भी काम करो अगर नीयत ऐसी है तो रब की बारगाह में वो काम मकबूल है। अगर नीयत में फर्क है तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया वो काम रियाकारी है। तो इसलिए नमाज पढ़ना है तो नियत करना है, रोजा रखना है तो नियत करना है, हज करना है तो नियत करना है, ज़कात देना है तो नियत करना है। तो इसलिए काम बाद में नियत पहले, इसलिए रब ने पहले नियतों को देखता है, काम बाद में देखता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपका ज़्यादा वक्त लेने से बेहतर समझता हूँ कि अपनी इस छोटी सी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब के यहाँ आने को, जमा होने को, यहाँ की नमाज पढ़ने को अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।